تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن کلاس، جس میں ہم درست تلفظ کے ساتھ مخارج و تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج ہمارا سبق مختلف قواعد کے بارے میں ہوگا۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں وقف کا بیان پورا مکمل طور پر سنا، الحمدللہ۔ آج ہم ایک نئے سبق کی شروعات کریں گے، مگر آئیے سب سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے زائد الف کے بارے میں۔ اب زائد الف یہ کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، مگر آئیے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے زائد الف۔ اگرچہ میں نے یہاں پر ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے مختلف قواعد، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کے ایپیسوڈ میں اور اگلے ایپیسوڈ میں، پھر اس کے اگلے ایپیسوڈ میں جو ہم سیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو پراپر اس کا کوئی بیان تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ مختلف قواعد کو جو قرآن کے اندر یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے اور سیکھنے والے ہیں۔ تو اب مختلف قواعد کے اندر ہم جو چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے زائد الف۔ کیا ہے وہ؟ زائد الف۔ اب زائد الف یہ کسے کہتے ہیں؟ زائد الف مطلب ایکسٹرا الف۔ یہ خالی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو معاذ اللہ قرآن پاک کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طرح اور زبانوں کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں مگر پڑھنے میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے قرآن پاک عربی کے اندر ہے، تو عربی زبان کے اندر بھی یہ رولز ہے۔ عربی زبان کے اندر بھی کچھ ایسے حروف ہیں جو لکھنے میں آتے مگر پڑھنے میں نہیں آتے۔ تو اب الف کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بعض جگہوں پر الف آتا ہے اور الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے۔ اب آیا اس الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کب نہیں پڑھیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کو قاعدہ، اصول اور رولز بتانے والا ہوں۔ توجہ سے میرے ساتھ آپ شامل رہیں۔ جو پہلا قاعدہ ہے وہ ہے زائد الف کے بارے میں۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر، کس پر؟ الف پر کیا ہوتا ہے؟ گول دائرہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گول دائرہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، گول دائرہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ گول دائرہ ہوتا ہے اس طرح کا۔ کس پر ہوتا ہے؟ الف پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ الف پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض جگہ پر الف پر گول دائرہ ہوتا ہے۔ اب ایسے الف کو کیا کہتے ہیں؟ زائد الف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زائد الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زائد الف کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھ لی، تعریف سمجھ لی۔ قرآن پاک میں بعض جگہوں پر الف ہوتا ہے اور الف پر کیا ہوتا ہے؟ گول دائرہ بنا ہوتا ہے، سرکل بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے الف کو کیا بولتے ہیں؟ زائد الف، ٹھیک ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ زائد الف۔ زائد مطلب زیادہ، ٹھیک ہے؟
ایکسٹرا، ٹھیک ہے، زائد الف کہتے ہیں۔ اب آئیے اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل ہے، اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ کیا ہے؟ جو 6 کلمات ہم دیکھنے جا رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ قاعدہ بھی آ رہا ہے۔ 6 کلمات، 6 کلمات میں زائد الف کو، 6 کلمات ایسے ہیں کہ زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 6 کلمات ایسے ہیں تو آپ اگر اس پر رک رہے ہیں، وہ کلمہ ایسا ہے 6 کلمات میں سے کسی ایک کلمے پر آپ رک رہے ہیں اور اس کلمے کے اندر زائد الف ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ میں زائد الف ہے اور اس پر گول دائرہ بنا ہوا ہے اور اسی کو زائد الف کہتے ہیں، تو اب اگر آپ وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو الف کو پڑھنا ہے، مگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آئیے اس کو تھوڑا مثال سے سمجھتے ہیں اس قاعدے کو، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیں وہ 6 کلمات یہ ہیں، پورے قرآن پاک میں 6 کلمات جن کے آخر میں جو زائد الف ہوگا، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ زائد الف آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب کلمات کے اندر، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر آپ نے گول دائرہ نشان بھی یہ نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، تمام کے اندر آپ دیکھ لیجئے یہ 6 کلمات کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس گول دائرہ بنا ہوا ہے، آپ قرآن پاک بھی پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ کلمات دیکھیں گے کہ الف پر گول دائرہ بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 6 کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات میں آخر میں جو زائد الف ہو، اب اگر آپ اس پر رک رہے ہیں، اب ہے تو زائد الف، پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اس الف کو، تو ان 6 کلمات کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ ان 6 کلمات میں وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو آخر میں جو زائد الف ہے تو وقف کرنے کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں آپ الف کو کیا کریں گے؟ باقی رکھیں گے، یعنی پڑھیں گے۔ یعنی کس طرح پڑھیں گے؟ لیکننا، لیکننا۔ قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ قرآن پاک میں بعض جگہ پر الف ہوتے ہیں اور الف پر گول دائرہ ہوتا ہے، ان کو زائد الف کہتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنے اور نہ پڑھنے کی صورتیں ہیں، تو اب یہاں پر یہ زائد الف تو ہے مگر وقف میں اس کو پڑھنا ہے، وقف میں اس کو پڑھنا ہے، اور اگر اس کو آپ آگے والے جو بھی کلمہ ہوگا اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر آپ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے یہاں پر کلمہ لکھا ہوا نہیں ہے مگر آپ دیکھ لیجئے سورہ کہف کی آیت نمبر 38 پر یہ والا لفظ آتا ہے، یہ والا کلمہ آتا ہے۔ اب اس کے آگے جو بھی کلمہ ہو، جب آپ اس کو، اس کلمے کو اگلے والے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے تو اس صورت میں آپ الف کو نہیں پڑھیں گے، یعنی لیکن، لیکن، نا نہیں، لیکن الف کے ساتھ نہیں، لیکن، ٹھیک ہے۔ ہاں جب رکیں گے تو لیکن۔ اسی طریقے سے اب یہ جو کلمہ ہے اظنون، ٹھیک ہے، یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10 میں یہ کلمہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ یہاں پر ٹھہرتے ہیں اس کلمے پر تو الف کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، یہ زائد الف کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، یعنی اظنون۔ اور جب اس کو ملا کر پڑھنا ہوگا آگے والے کلمے سے تو اظنون، اظنون، زبر کے ساتھ، الف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یعنی الف مدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 66، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ کلمہ ہے الرسول، تو وقف میں اس الف کو، زائد الف کو پڑھیں گے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الرسول یہ وقف میں، اور ملا کر آگے والے کلمے سے پڑھنا ہو تو الرسول، الرسول، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 کے اندر السبیل، زائد الف کو وقف میں پڑھیں گے مگر جب اس کو آگے والے کلمے سے ملانا ہوگا تو السبیل، السبیل، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ دہر کے اندر آیت نمبر 15، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر ہے نا یہ جو الفاظ ہے قواریر، وہاں پر یہ 2 ہے،
تو بات ہم کر رہے ہیں یہاں پر فرسٹ والے کی. دیکھیں یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے فرسٹ, ٹھیک ہے. سیکنڈ والے قواریرا لفظ کی بات نہیں کر رہے ہم. فرسٹ والے جو قواریرا والا جو لفظ ہے اس کے زائد الف کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو قواریرا کا الف ہے وقف میں ٹھہرنے میں اس کو پڑھیں گے, مگر جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو قواریرا, را نہیں, قواریرا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انا, یہ تو آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گا, ٹھیک ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ جو میں نے 5 کلمات بتائے یہ تو مخصوص صورتوں کے اندر تھے نا, مگر یہ جہاں بھی یہ سمجھو انا کا الف آئے گا, یہ انا کلمہ آئے گا, تو انا کا جو الف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو وقف میں پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر سورہ کافرون آپ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. سورہ کافرون میں آگے جا کے آتا ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا, تو یہ وہی انا ہے. اب یہ ولا انا پر اگر آپ رکتے ہیں تو وہ انا میں جو الف ہے وہ زائد الف ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ولا انا وہاں پر رکتے ہیں تو اس الف کو پڑھیں گے, انا کے الف کو پڑھیں گے, مگر اس کو ملاتے ہیں تو ولا انا عابدم, ولا انا نہیں, اگر ملا کر پڑھتے ہیں ولا انا عابدم ما عبدتم, ٹھیک ہے. تو یہ جو 6 کلمات ہیں تو ان کے الف کو یعنی زائد الف کو وقف کرنے کی صورت میں, ٹھہرنے کی صورت میں الف کو پڑھیں گے, مگر جب اس کو اگلے والے کلمے سے ملائیں گے تو اس صورت میں ان 6 کلمات کے اندر جو زائد الف آ رہا ہے تو ملانے کی صورت میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے 6 کلمات کے بارے میں تو سن لیا. اب مزید یہ 6 کلمات کے علاوہ کی اب بات ہو رہی ہے, یہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا, اب یہ قاعدہ ہم سمجھنے جا رہے ہیں. ان تمام کلمات میں, ٹھیک ہے, اب وہ کون سے کلمات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زائد الف کو وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں, وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں, کنڈیشن میں, اور وقف یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے. چاہے آپ وقف کریں, اس زائد الف پر رکے ٹھہرے, یا اس کو آگے والے کلمے سے ملا کر پڑھیں, دونوں کنڈیشن میں, دونوں صورتوں میں آپ اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے. ابھی ہم نے کیا قاعدہ پڑھا؟ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا ایک مخصوص جو 6 کلمات تھے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے, ٹھیک ہے. ان کے اندر یہ تھا کہ رکنے کی صورت میں, ٹھہرنے کی صورت میں زائد الف کو پڑھیں گے, مگر ملا کر پڑھنے کی صورت میں آگے والے کلمے سے ملانا ہو تو اس صورت میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے. مگر اب جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ چاہے آپ وقف کریں یعنی رکے ٹھہریں یا اس کو آگے والے کلمے سے ملا کر پڑھیں, دونوں کنڈیشن میں, دونوں صورتوں میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب آئیے وہ کلمات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہے تو بہت سارے کلمات, مگر میں نے یہاں پر چند کلمات لکھے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا کا پبلش ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ, اس کا جو شائع کردہ مدنی قاعدہ ہے, تو یہاں پر تو ہم نے اس کے چند کلمات لکھے ہیں, ٹھیک ہے. باقی آپ یہ مدنی قاعدے میں 19ویں جو تختی ہیں تو بقیہ کلمات وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں خالی ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے چند کلمات یہاں پر لکھے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اب جو ہم قاعدہ سمجھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ زائد الف کو وقف کی صورت میں یعنی ٹھہرنے کی صورت میں بھی نہیں پڑھنا ہے, اور اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں تب بھی زائد الف کو نہیں پڑھنا ہے. پچھلے قاعدے کے اندر کیا تھا کہ وقف کی صورت میں یعنی ٹھہرنے کی صورت میں زائد الف کو پڑھ رہے تھے, مگر ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھ رہے تھے. مگر یہاں تو نہ وقف میں یعنی ٹھہرنے کی صورت میں نہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں, دونوں کنڈیشن میں ہمیں زائد الف کو نہیں پڑھنا ہے. اب دیکھیں پہلا کلمہ, فا کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہوگا, اس پر گول دائرہ بھی نظر آ رہا ہوگا, تو یہ ہے زائد الف, ٹھیک ہے. تو اب اس پر آپ رکے یا اس کو ملا کر پڑھیں, دونوں کنڈیشن میں فا کے بعد جو الف ہے زائد الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. کس طرح؟ اف امات, افا نہیں,
افا امات یہ غلط ہو جائے گا، افا نہیں ہے، فا کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کون سا الف ہے؟ اس پر گول دائرہ لگا ہوا ہے تو یہ زائد الف ہے، ٹھیک ہے، تو افا بولیں گے، افا امات۔ اسی طریقے سے آگے والا کلمہ دیکھیں، افا امت، افا امت، تو یہ بھی فا کے بعد جو زائد الف ہے اس کو بھی چاہے آپ وقف کریں یعنی فا کے اوپر رکیں، آپ ٹھہریں، یا پھر اس کو ملا کر پڑھیں، دونوں کنڈیشن میں الف کو زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں، یہ والا جو کلمے میں جو لا ہے، لا الہ، لا الہ، اب آپ اس کو لا الہ، یہ غلط ہو جائے گا، لا نہیں ہے، الف ہے، مگر یہ الف کون سا الف ہے؟ زائد الف ہے، اس پر گول دائرہ دیکھے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی یہ دیکھیں یہ سب کے حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں، حوالے مطلب یعنی کہ یہ کن کن صورتوں میں ہیں، ان صورتوں کی آیت نمبر کے ساتھ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو آپ جب یہ صورت پڑھیں گے تو یہ آیت میں یہ والے کلمہ آئے اور اس پر زائد الف ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس الف پر گول دائرے کا نشان ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس الف کو ہمیں ملا کر اور وقف کی صورت میں نہیں پڑھنا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ لا الہ، لا الہ نہیں، لا نہیں، لا لا، لا الہ۔ اسی طریقے سے یہ والا جو لام ہے اس کلمے کے اندر، لا الجحیم، لا نہیں، لا الجحیم یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ لا الجحیم۔ اسی طریقے سے لشائن، لشائن ہے، مگر اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، تو اب یہ الف کو نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لشیئن، لشی، لشی، الف کو زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ملئہ، ملائہ نہیں ہے، ملائہ نہیں، یہ جو لام کے بعد الف ہے یہ زائد الف ہے، تو اس الف کو زائد الف کو نہیں پڑھنا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ مل، مل، ملا نہیں، ملئہ، ملئہ۔ اسی طریقے سے تبوء، ٹھیک ہے، مگر جب یہاں وقف کریں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے تو حمزہ کے اوپر جو زبر ہیں وہ تو سکون میں بدل جائیں گے وقف کرنے کی صورت میں، مگر یہاں سمجھانے کے لیے آپ کو میں بول رہا ہوں تبوء، آ نہیں، ٹھیک ہے، تبوء یہ نہیں، یہ الف کو حمزہ کے بعد جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زائد الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ تبوء، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وَلَأَوْضَعُوا، ولا نہیں، ولا، وَلَأَوْضَعُوا، وَلَأَوْضَعُوا۔ تو میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، تو یہ جو کلمات میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں یہ وہ کلمات، یہ میں نے چند کلمات پڑھ کر بتائیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں نے صرف آپ کو چند کلمات پڑھ کر بتائیں، ورنہ اور بھی کلمات ہے جو مدنی قاعدے کی 19ویں تختی میں آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ان کلمات میں وہ 6 کلمات وہ الگ ہے، یہ جو کلمات میں نے آپ کو پڑھ کر بتائے ہیں ان کلمات میں نہ تو ٹھہرنے کی صورت میں الف کو پڑھیں گے اور نہ ہی ملا کر پڑھنے کی صورت میں الف کو پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا زائد الف کے بارے میں، کہ زائد الف کسے کہتے ہیں، کہ قرآن پاک میں بعض جگہوں پر الف آتا ہے اور الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، سرکل بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے الف کو کیا کہتے ہیں؟ زائد الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا الف کہتے ہیں۔ ہاں، اب اس الف کو پڑھنے نہ پڑھنے کے حوالے سے ہم نے قاعدے پڑھیں کہ 6 کلمات جو میں نے آپ کو بتائے تھے، یہ 6 کلمات، یہ وہ 6 کلمات ہیں کہ ان کے اندر جب وقف کریں گے تو اس صورت میں الف کو پڑھیں گے، مگر جب ملا کر پڑھیں گے تو اس صورت میں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو کلمات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں چاہے وقف کریں یا آپ ملا کر پڑھیں، دونوں صورت میں آپ الف نہیں پڑھیں گے۔ تو جی میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نے زائد الف کے بارے میں پڑھا اور بڑا ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ جو زائد الف کا بیان ہم نے پڑھا ہے اس کا تعلق بھی قرآن سیکھنے سے ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا
کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو نئی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے نئی چیز بھی ہو کہ قرآن پاک میں ایسا بھی الف ہوتا ہے کہ جس پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، اور اس الف کو پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں رولز ہیں، قواعد۔ جی ہاں الحمدللہ، تو یہ FGN چینل آپ کو گھر بیٹھے قرآن کلاس پروگرام کے ذریعے سے درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھا رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ پورا ایپیسوڈ دیکھیں، اور اگلے جو بھی ایپیسوڈ آئیں گے اور بقیہ جو بھی پچھلے ایپیسوڈ گزر چکے ہیں ان کا بھی آپ ریویژن کرتے رہیں، دہرائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم ایک نہ ایک دن آپ قرآن پاک مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور ہاں، ہمارے اس پروگرام کی لنک کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں اور اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو شیئر کیا کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ جن کو اس پروگرام کی لنک بھیج رہے ہیں، آپ تو قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، آپ کی اس پروگرام کی لنک شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے گا، تو اس کا سیکھنے کا جو ثواب اس کو تو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ خود بھی قرآن پاک درست کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پاک درست پڑھنے کی ترغیب دلائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی،